أحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة. دعا پروردگار عالم ملک صاحبان کی یہ بہترین صفحہ اعضاء اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. کافی کثیر تعداد میں اندر بھی مومنین ہیں باہر بھی ہیں. اس مصروف ترین دور میں گھر بار کاروبار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں آنا آپ کا ایک ایک قدم ایک ایک سانس پاک سجدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. بانیان کی عزت و رزق میں مولا اضافہ فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ خاص کر کے آمین کہیے. پروردگار زمانہ ایسا ہے وقت ایسا ہے ہمارے سامنے اموات کی تعداد اس طرح ہے کہ اب موت جو ہے وہ جوان بچہ بزرگ نہیں دیکھ رہی. پروردگار سب سے بڑے دربار میں سب سے بڑی آقا زادی کی جوتی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما. پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا وقت کے محمد کا ظہور جلد فرما. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ مولا مہدی کہیں کہ یہ میرے ہیں. ہمیں ذکر حسین سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے ہر حلالی ایسی صلوات پڑھے کہ 14 پیر ہم سب پہ راضی ہو جائیں. اجازت ہے جناب بادشاہ. تھوڑا سا فاصلہ اس طرح ہے کہ کیمرے کے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے کافی جگہ ہے. اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں وہ والے بھائی جو ڈب کے پیچھے ہیں تو نظر اللہ نیاز حسین مولا کے نام کے صدقے میں جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں آگے جگہ ہے. آپ کی مہربانی صدقہ مولا حسین کا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. یہ جو میرے بھائی ہیں آپ بیٹھے بیٹھے 2 قدم فرنٹ والے بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں جی. آپ کی مہربانی بھائی جان یہ جو میرے موٹے بھائی ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرے تک مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کو 5ویں تاجدار ولایت کی آمد کی مبارکباد ہو جی. ایک دعا ہے کہ پروردگار رجب کی خوشیاں آپ کی نسلوں میں جاری فرمائے. اجازت آپ سے ایک مرتبہ لے لی ذکر کی. اب دوسری اجازت یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی دن کی مناسبت سے اسی سرکار پہ چند جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ موضوع ایسے ہیں خاص کر مولا حسین کے بعد والے جو آئمہ ہیں یہ موضوع ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اور نہیں تسی پڑھ دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر مجمع بولتا کم ہے جس کی وجہ سے بیچارہ طالب علم یا عالم دین یا ذاکر ڈر جاتا ہے. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. میں نے ساتھ میں پہلے تو یہ ہے کہ 15-20 منٹ میں یہ موضوع مکمل کروں گا انشاءاللہ. دوسرا میں آپ کو ایسے تحفے دوں گا چونکہ سیالکوٹ سلان کی شریف بڑا ایک علاقہ ہے کیمرہ لگا ہوا ہے. تحفے ایسے ہوں گے اس پاک مولا باقر کی جوتی کے صدقے میں کہ آپ یہاں سے مان کے اٹھیں گے کہ یہ جملے پہلے نہیں سنے تھے.
اور یہ خیرات ملتی ہے جب انسان رات کے 2 بجے مصلی پہ پاک حسین کی اماں سے استغاثہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک میں تحفہ پہلے ہدیہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں موضوع پہ آتا ہوں. وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پاک بطول کے صحن میں, پاک بطول کے ویڑے میں آج خوشی ہے. تو پہلا تحفہ اسی پہ لیجئے کہ کسے کہتے ہیں بطول. یہ نوجوان بچے بھی ہیں, مجھ سے چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں, وہ غور فرمائیں, بزرگ دعا فرمائیں کہ میں پہلا لفظ کہتا ہوں. کیا فرق ہے چاچا جی نبی میں اور رسول میں؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کبھی آپ کہتے ہیں رسول نے کہا, کبھی آپ کہتے ہیں نبی نے کہا, فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے موٹا سا فرق یہ ہے, پہلے سنا ہوا ہو آپ کو ممبر کی قسم نہ بولیے, غلط ہو میری گردن کاٹ کے کتوں کو ہلا دیجئے, صحیح ہو نیا ہو آپ کی آواز ممبر تک آنی چاہیے. تو یاد رکھ, جو نبی کو سنے, جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں, جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں, اور جس کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں. جو خیرات, علم کے خیرات لینا, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان بولیے گا میرے ساتھ, ہر بندہ ہر حلالی آخری بھائی تک. حیدری ٹھیک ہو گیا جی, جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا. اچھا میرے محترم سامعین, اسی طرح کے کم از کم 4-5 تحفے میں جناب کی خدمت میں ہدیہ کروں گا, جو پہلے عام طور پہ ممبر سے ڈسکس نہیں. یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ علل و شرائع ہے, شیخ صدوق کی کتاب, اس سے پڑھا ہے. آپ کے 8ویں بادشاہ کا فرمان میں نے پہنچا دیا کہ بطول کسے کہتے ہیں, نبی کون ہے, رسول کون ہے, اور بطول کو یہ میں نے بتا دی. میں ساتھ ساتھ حوالے دیتا جاؤں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اگے نہیں سنتے تو نواں کتوں آ گیا ہے نا. تو میں ساتھ ساتھ حوالے دیتا رہوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب مجھے بتائیے کہ 5ویں مولا کا جو موضوع ہے اس کی میں تمہید باندھ لوں. تمہید میں کچھ قرآن پڑھوں گا, کچھ رسول کی نعت پڑھوں گا. قرآن اور نعت پڑھوں گا تو پتہ چلے گا باقر کسے کہتے ہیں. بابا جی ٹھیک ہو گئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے ساتھ میں یہ بھی ڈر ہے کہ ذرا مجلس ٹھنڈی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈر ہے, اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. صدقے جانا, مولا آپ کو سلامت کر لو جی. پہلا لفظ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا ہے جی؟ سم کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی علی عمران آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ بزرگ ذاکر بھی ہونے چاہیے, تو یہ ان کی ذاکری کا ایک سٹائل ہے. ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم دور کے مطابق بات کریں, ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے میری مجبوری ہے, میں نئے دور کا خطیب ہوں تو میں نئے دور کے مطابق گفتگو کروں گا. آپ نے ذرا مہربانی فرمانی ہے. اور آپ کو پتا کہ عام طور پہ لوگ اعتراض بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے, بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں, کھڑے ہو کے ہائے حسین ہائے ہو, یہ جانتے نہیں مصطفیٰ کی شان کیا ہے. یہ تو نبی پاک کو بطور نام مانتے ہیں, زیادہ یہ علی کو مانتے ہیں. میں نے آخری منٹ لاہور میں 12 سفر کو یہ جملہ کہا تھا, جہاں تک نگاہ تھی 2 لوگ تھے, میں چپ کر کے کھڑا رہا. ادھر ادھر سے پیسے بھی آتے رہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیبوں میں ہاتھ ڈال لیں, میں کوئی پھکی نہیں بیچ رہا, میں تو پاکوں کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے دعا ممبر تک ضرور پہنچانی ہے, میں فکرہ کہنے لگا ہوں. تو میں نے وہاں بابا جی بھائی جان میں نے جملہ کہا تھا, میں نے کہا تو کہتا ہے کہ شیعہ علی علی زیادہ کرتے ہیں, مجھے علی کی قسم ہم علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ محمد نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور مولوی یاد رکھ, ہم مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے اتنا بلند مانتے ہیں, اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. کہاں گیا سیال کوٹ بابا جی, خدا آپ کے ہاتھوں جی بسم اللہ کرا. مولا آپ ہر بندہ مل کے اونچا نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. تو میرے محترم سامعین ابھی میں تمہید میں ہوں. آپ کو پتا ہے 10-15 منٹ ذاکر تمہید کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے. تو ابھی میں تمہید میں ہوں جی. اور تحفے ایسے ہوں گے کہ سارے دن نشہ اتر جائے ولایت علی کا, مجھے فون کر دینا, میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. شرط کیا ہے؟ آپ کی دعا. چونکہ ہم جو ذاکر ہیں نا, ہم آپ کی دعا کا صدقہ ہیں. اگر آپ نہ بولیں ہم مٹی سے بدتر, اگر آپ دعا فرمائیں ہم ہیرے سے افضل. تو یہ سارا آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آئیے جی میں پہلا لفظ کہوں. تیز اور فاسٹ دور میں لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب اب اتنا ٹائم نہیں رہا کہ ہم قم جائیں, نجف جائیں, لکھنؤ جائیں, اگر سنی ہے تو بغداد اور مصر جائیں, اگر اہل حدیث ہیں تو سعودی عرب جائیں. اب چونکہ دور تیز ہے, کیا توجہ, کیا اب میں چیک کروں گا کہ آپ ایسی باتوں پہ بولتے ہیں یا بات پہ بولتے ہیں. مولوی صاحب کیا قرآن میں کوئی ایسی
ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو، آیت ایک ہو دین مکمل ہو، آیت ایک ہو، صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی نوجوان بھائی میرا ساتھ دیجیے گا، آیت ایک ہو دین پورا ہو، آیت ایک ہو بھائی جان دین اس میں مکمل ہو، ککھ نہ بچے، پورا دین اسی ایک آیت میں آ جائے۔ کیا کوئی ایسی آیت ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے، چونکہ وہ کل شین قدیر ہے نا، اس نے قیامت تک کے لیے بندوبست کیا ہے قرآن میں۔ ہاں ایسی آیت ہے۔ مولوی صاحب کہاں؟ نہ شیعوں کو قرآن آتا ہے نہ ان کا مجمع قرآن سنتا ہے، ان کو کیا پتا پیٹنے والی قوم کا قرآن کیا ہے۔ ارے مولوی نہ ہم جیسا کوئی پڑھتا ہے نہ ہم جیسا کوئی سنتا ہے۔ آج چیک کر شیعوں کا سب سے 2% کا نوکر قرآن پڑھتا کیسے ہے اور میرے سردار حلالی سنتے کیسے ہیں؟ پروردگار کیا کوئی ایک آیت ایسی ہے کہ آیت ایک ہو دین مکمل ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہاں؟ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا دین کیا ہے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا سیالکوٹ کے حلالیوں کو بتا دے پورا دین یہی ہے، محمد جو دے اسے لے لو۔ ہائے ہائے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کیا کمال کا مجمع ہے یار، علامہ اقبال کے شعر کا مجمع ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا نبی، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، آپ نے مل کے پڑھنا ہے۔ میرا نبی جو دے اسے، 5-6 بندے جو میری طرح ذرا تھوڑا سا کم دماغ رکھتے ہیں وہ چپ ہیں، باقی سارے بول رہے ہیں جی۔ ایک کری پھر بولو جی، میرا نبی جو دے اسے، میرا نبی جس سے روکے اسے۔ اب اپنے نوکر کی بات سنیے، میرے مالک میں ہوں سیالکوٹ کے حلالیوں کا نوکر، میں نے تو قرآن سے پوچھا کہ مکمل دین کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جو دے اسے لے لو۔ مالک گستاخی معاف، میں نے تو قرآن سے دیکھا تھا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تھا جس کا نام غدیر خم تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پلانوں کا ممبر تھا۔ ایک بڑے سید نے چھوٹے سید کا بازو بلند کر کے کہا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور تو نے اس دن کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ مالک گستاخی، بھائی سارے بولنا ہے کنجوسی نہ کرنا جی، قرآن ہے۔ مالک گستاخی معاف، دین تو اس دن مکمل ہوا تھا۔ فرمایا جاز جاگم ہوئی تو بھائی چلا ہو گیا، تو اندھوے کے دوبارہ چلا ہو گیا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، محمد جو دے اسے لے لو۔ ہائے ہائے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جس کے پھیپھڑ میں علی نے آواز رکھی ہے وہ بلند کرے جی، اونچا نعرہ حیدری۔ جی بابا جی، جی بابا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے 5ویں بادشاہ تک آنا ہے لیکن قرآن کی روح سے مہربانی فرمائیے گا۔ بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، دعا فرماتے رہیے گا۔ اچھا مل کے قرآن پڑھیے، میرا نبی جو دے اسے۔ جناب جابر، حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے مل سے پہلے، کیسے صحابی کے نام سے شروع ہے؟ صدقے جاواں۔ ایک نعت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ کبھی آپ نے جملہ سنا ہے میرے گھر بھی ہو جائے۔ ہر روز جناب، کتاب کا نام مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ شیعوں کی 1000 کتابیں، سنیوں کی ایک کا نام لے لیا، ریکارڈنگ ہو گئی، نہ ملے چھری لے کے آئیے، میری گردن کاٹ کے کتوں کے لا دیجیے، ورنہ آ کے چیک کیجیے کتاب میں لکھا ہے یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں شیعہ ذاکر جاہل ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہر روز جناب جابر رسول کی بارگاہ میں آتا، ہاتھ جوڑتا، پاک سید، سیدوں کے سید، نبیوں کے نبی، ریکویسٹ اتنی کرنی ہے کبھی میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے جابر ابھی بیزی ہوں، جہاد کی آیتیں ہیں، ابھی صحابہ کو بتانا ہے کہ ٹک کے لڑا کیسے جاتا ہے، خمس کیسے دینا ہے، نماز کیسے، تو کافی ابھی احکام ہے۔ جیسے ہی مجھے تھوڑی سی سہولت ملتی ہے میں تیرے گھر میں آؤں گا۔ ہر روز جابر یہی کہتا، نام نہیں میں نے لینا کیونکہ نام لینے سے پابندی لگتی ہے، نام کے بغیر پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ شیعہ کون جو نہ سمجھے، ایک بندہ نا ایسے آگے آ کہتا ہے جابر
جب تو ہر روز مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، زیارت کرتا ہے، پھر تجھے مصیبت کیا بنی ہے کہ مصطفیٰ سے کہتا ہے سرکار میرے ویڑے میں آئیے، بندہ بیگانہ ہو نہ بولے، سیالکوٹ کا بندہ نہ بولا قبر تک گلا ہے. سرکار جابر مسکرا کہتا ہے چپ کر، میرا بھی جی چاہتا ہے میرا ویڑا عرش بن جائے. صدقے جاواں، کیونکہ جہاں زہرا کے بابا کی جوتی مس ہو جائے وہ جگہ عرش ہو جائے. صدقے جاواں. بابا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے سلان کے شریف کا بورڈ پڑھا ہے، حالات کو دیکھ کے، ماحول دیکھ کے، پنڈ کھیت دیکھ کے میں نے گفتگو شروع کی ہے، اس لیے میرا ساتھ دیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، ایک مرتبہ جناب جابر اپنے گھر آئے، مصلی بچھایا. مجلس یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سانسوں کی آواز آ رہی ہے، اسے کہتا ہے توجہ، آپ کے قدموں پہ میرا سلام. مصلی بچھایا، رو پڑا. آپ کو پتا ہے جب انسان روتا ہے نا تو دعا قبول ہوتی ہے. میں صرف ذاکر نہیں ہوں، میں شیعہ طالب علم بھی ہوں. آپ کی پوری فقہ میں نے پڑھی ہے، اسلام آباد سے لے کے لاہور تک آپ کے بڑے بڑے مدرسوں میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اس لیے میں ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں، ہر قسم کے رونے سے نماز باطل ہے. کیا کیا میں ہر قسم کے رونے سے نماز، تھوڑی آواز آئیے، نماز. بسم اللہ جناب رضوان بھائی کریے، اجازت ہے جناب. مالک سلامت رکھے. لو جی رضوان بھائی آگے. میں جتنا ٹائم ملا ہے میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں آپ. بابا جی مہربانی. لو جی سرکار سنیے گا میں نے کیا کہا. ہر قسم کے رونے سے نماز. دو قسم کے رونے ایسے ہیں جن سے نماز اصلی نماز بنتی ہے، ایک خوف خدا، دوسرا غم حسین. ٹھیک ہے جی. اس کی آنکھ پر میں نے ابھی میں نے تمہید باندھی ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد میں نے کہنا کہ آؤ وہی سوزیو. اگر جناب کی آواز مدم ہو گئی پھر میں یہیں سے چلا جاؤں گا باہر. ٹھیک ہے جی. مہربانی. اگر تو آواز پوری پراپر آئے گی میرے لفظوں کے مطابق پھر آگے نوکری ہوگی. آنکھ برسی جابر کی. مالک خواہش تو میری یہی ہے نا کہ حسین کا نانا اپنی پاکیزہ جوتی میرے ویڑے میں لگائے. حبیب وہ تیرا ہے، مزاج تو سمجھتا ہے، کوئی ایسا فکرہ دے کہ میں وہ جملہ کہوں اور رسول کہیں کہ آج ہی میں تیرے گھر آؤں گا. آنکھیں برسیں، فکرہ عطا ہوا. مصلے کو طے لگائی، یہاں رکھا سمیت مصلے، سیدھا مسجد نبوی میں پاک رسول کے قدم چومے. ایسا فکرہ کہا، مہربانی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ایسا فکرہ کہا. رسول کہتا ہے جابر جا آج ہی آؤں گا. پتہ کیا کہا؟ قدم چوم کے ہاتھ جوڑ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے نا، آپ کو اس ذات کا واسطہ جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے ہاتھ بی بی پاک نے عطا. جی صدقے جاواں. مولا آپ کو جو ہاتھ جناب سیدہ کے ذکر میں اٹھے گا وہ خیرات سے خالی نہیں جا سکتا. جی مل کے اونچا نعرہ حیدری. صدقے ماشاءاللہ حیدری. ملک صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بڑی مہربانی سرکار، شکریہ. تو کہا کہ اچھا اتنا بڑا واسطہ، جا جابر آج ہی میں تیرے گھر آتا ہوں. بادشاہ جی آج؟ ہاں. تو بادشاہ جی میرا مطلب ہے پھر میں کوئی لنگر پانی کا انتظام کروں. کہاں جابر کر، آج ہی مصطفیٰ تیرے گھر آئے گا. جابر یہ سن کے خوشی خوشی چوتھے قدم پہ چلا. سرکار نے آواز دی بلال. جی سید. فرمایا اعلان کر دے پورا پنڈ جابر کے گھر جائے گا. تو اڈی واہ واہ تو صدقے جاواں. سرکار جابر پہنچے. اور کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ بیوی. کہا کہ کھانا بنا رہی. یہیں رک جا. کہا کیا ہوا؟ کہا بھاگ جاگ گئے. قسمت کا عروج دیکھ، آج مجھ جیسا کوئی نہیں، میں بے مثال ہوں. کہا ہوا کیا؟ کہا وہ سید میرے ویڑے میں آ رہا ہے جس کی جتی کا صدقہ دو جہاں کھاتا ہے. وہ سید آ رہا ہے میرے. ہائے میں مرا. حسین کے نانا. فرمایا ہاں. ایک بات تو بتا. کہ پوچھو. گھر میں کیا ہے؟ وہ اشارہ کر کہتی ہے ایک لیلا. شیعہ خطیب کی شرافت دیکھیں کہ میں لیلا کہہ رہا ہوں. وہ ایک. جابر کا رنگ اڑا. کیا ہوا؟ ابھی تو بڑا خوش تھا، لیلے کا نام سن کے خاموش کیوں ہو گیا؟
کہتا ہے وہ پلیے لوگ کے جب میں نے کہا تھا نا کہ لنگر تو سرکار نے فرمایا تھا پورا پنڈ جائے گا، اور تجھے نہیں پتا میرے نبی کے ساتھ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں۔ میں بسم اللہ بابا اکمل شاہ جی مالک سایہ سلامت رکھے جی، بسم اللہ بسم اللہ جناب، سید زادہ برکت میں اضافہ ہو گیا بابا جی اجازت ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو ناشتے میں سید کی زیارت کرنا ثواب بھی ہے، مجلس کی برکت میں اضافہ بھی ہو گیا، اجازت میں نے لے لی، اب آپ ذرا ذکر کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ اچھا ہوا کیا ہے؟ کہا وہ پورا پنڈ آئے گا۔ ڈر کیوں گیا؟ کہا وہ تجھے نہیں پتا بڑے بڑے سان جوان شیر سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں، اکمل شاہ جی سے لے کر بھائی رضوان تک، بھائی رضوان سے لے کے ان کے والد محترم تک، مالک درجات بلند فرمائے، جنتی تو وہ پکے ہیں، اللہ درجات بلند کرے۔ ہم نے بزرگ ذاکرین سے صدات سے سنا ہے کہ عورت کی عقل ناقص ہے، مرد کی عقل کامل ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم سیدہ آپ کی جد کی قسم رضوان بھائی، میں نے لاکھ مردوں سے اوپر پایا اس بی بی کو جو جناب جابر کی زوجہ ہے۔ کہتی ہے تجھے ڈر کس بات کا؟ کہتا ڈر اس بات کا پلیے لوگ کہ میں مرد ہوں، میں باہر اٹھتا بیٹھتا ہوں، اگر بندہ دعوت کرے روٹی کم پڑ جائے ٹکر تھوڑ جائے بیزتی ہوتی ہے۔ کہتی ہے تجھے بیزتی کا ڈر ہے؟ کہا خاموش، ڈر کیسا؟ وہ آیا ہی اس نے بچانے کے لیے ہے۔ میں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے جی، بسم اللہ کرا، وہ آیا ہی اس نے بچانے کا ڈر کیسا؟ صدقے جاواں۔ کہا اچھا چل بات تو تیری ٹھیک ہے، چل جانور کھول کے لا، لٹایا، بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر، تکبیر ڈالی، کھال اتاری، پیسز کیے، بوٹیاں بنائیں، دھو کے کہا یہ لے کچن میں لے جا، اور آج عام روٹین والی ہانڈی نہیں بنانی۔ کہتی ہے آج کیا کرنا ہے؟ سارے بولنا ہے، کہتا ہے ڈوئی ہلاتی جا قرآن پڑھتی جا، کیونکہ آج وہ سید آ رہا ہے جس کے لب ہلیں تو قرآن بنتا ہے۔ جب جناب جابر یہ کام کر رہے تھے نا، نکر پہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک 5 سال کا ایک 8 سال کا، وہ ابے کو دیکھ رہے کہ ابا کرتا کیا ہے۔ جیسے جناب جابر نے بکرا ذبح کیا، ویسے بڑے بھائی نے چھت پہ لٹا کے چھوٹے کو ذبح کر دیا، مار چھڑیا، بھائی کو قتل کر دیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، قتل کر دیا۔ ماں کو کوئی کام تھا، وہ گئی چھت پہ، سیڑھیوں کی آواز سن کے نا بڑے نے سمجھا میں نے بھائی مار دیا، اوپر سے اماں آ گئی، اس نے پریشر میں آ کے چھلانگ گئی، وہ بھی مر گیا۔ 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں، سارے بولو 2 ہی بیٹے تھے دونوں کافر، کافر شیعہ کافر۔ وجہ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے منکر ہیں۔ ارے ہم تو امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، بھائی رضوان بھی امتی ہیں، یہاں سید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سید بھی باوفا اصحاب کی جوتی چومنا ثواب سمجھتے ہیں، ہم تو اسے شیعہ نہیں کتا سمجھتے ہیں جو مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ تجھے بتاؤں اسے صحابی کہتے ہیں، ماں نے بال کھولے، ہائے میں مر گئی، میرے 2 ہی تھے دونوں مر گئے، اسے شیعہ صحابی کہتے ہیں۔ جابر بھاگتا ہوا کا کیا ہوا؟ کہ سردار دونوں بچے مر گئے۔ میں خاموش، تیری آنکھ میں آنسو نہ ہے، میرا محمد آ رہا ہے۔ اور میں صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی، صدقے جاواں جناب سیدہ بابا جی آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ خبردار تیری آنکھ میں آنسو نہ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، تو کیا کروں؟ کہ آنسو صاف کر، بال ٹھیک کر، پردہ درست کر، پردے والے سید آ رہے ہیں۔ کیا کروں؟ کل لاشیں اٹھا۔ آپ کو پتا ہے میری داد میں کمی کیوں ہوئی؟ حالانکہ بڑا اچھا بول رہے ہیں، چونکہ آدھے سے زیادہ مجمع رو رہا ہے، تو جب مجمع رو پڑتا پھر داد میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے مہربانی میں 5 منٹ فضائل اور پڑھوں گا، ابھی ذرا چہرہ فضائل پر بنا کے رکھیے، مہربانی، بہت سارے بندے رو رہے ہیں، آنکھ پہ کنٹرول کیجیے گا مہربانی، تاکہ میں فضائل کنٹینیو کر سکوں۔ کہ دونوں لاشیں اٹھا، سامنے کمرے میں لے جا، چارپائی پہ ڈال، اوپر پردہ ڈال، کنڈی لگا، کچن میں جا، ڈوئی ہلاتی جا، قرآن۔ دروازے پہ دستک ہوئی، جابر نے پوچھا کون؟ سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں بھائی، مطمئن ہو کے سنو۔ کون؟ کہا جابر بلال ہوں۔ جی بلال بھائی۔ کہا جابر با ادب با
सैयदों के सैयद, नबियों के नबी, रसूलों के ताजदार, जद्दल हसन वल हुसैन तेरे वेड़े को अर्श बनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। सुन्नी भाई ना बोले दुख ही नहीं, नवा नवा शिया चुप रहे, आप ही सियाना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले कब्र तक दुख है, एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी मां शिया है। हर शिया पे वाजिब बोले, जब कहना जाबिर होशियार हो जा, शादी ऐसे दरवाजा खुला। इस शान में रिजवान भाई मुस्तफा का कदम जाबर के वेड़े में आया कि मेरे नबी की दाईं उंगली में अल्लाह का हुस्न था। हाय हाय, बादशाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे, और शाहजी बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। और बाईं उंगली में अल्लाह का करम था। छोटे छोटे पुत्र, छोटे छोटे बच्चे दाल दे रहे हैं। पुत्र आपको पता है ये पूरा पंडाल क्यों बोला? क्योंकि ये जानते हैं कि मेरा मतलब ये था, दाईं उंगली से मौला हसन थे और बाईं उंगली से मौला। इस शान में सैयद दाखिल हुए। बाबा जी मेहरबानी, दस्तरखान बिछा, सैयद बैठे, पाक हसन यहाँ, पाक हुसैन यहाँ। लंबा दस्तरखान था, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ओ लंबी कतार में सदके जाना। भाईजान इतने में जनाबे जाबिर आए। बाबा जी वो हांडी भरी हुई थी लंगर की, सलाम किया, यूं रखा, नौकर की तरह खड़े हो गए। सैयद पाक लजपाल बादशाह बिस्मिल्लाह कीजिए, जितने जोगा हूं हाजिर है। नाजरा यमीनन व शिमाला, मेरे मुस्तफ़ा ने दाएं देखा, बाएं देखा। बादशाह जी मैं तो पहले ही डर रहा था, बस ये वन डिश, माड़ा बंदा हूं। सरकार फरमाया तुझे डर किस बात का है? मेरे लो देखोगे तो फिर समझ आएगी, डर किस बात का है? कहा इसी का के मुक ना जाए। फरमाया फिक्र ना कर, अभी मैं यूं करता हूं, मुक जाए तो मैं सैयद कैसा हूं। ये तो फिक्र ना कर, ये फिक्र ना करके होगा क्या। मौला आपको सलामत रखे। लो जी, अभी तक मैंने आपके, मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने आपके 14-15 मिनट लिए तमहीद में। अब कसीदे का पहला शेर, उठो वही सोजियो, सोजी उठ पे मेरे हवाच जी, असल सोजी आप हैं। लो जी मैं फिक्र करने लगा हूं, मेहरबानी फरमाइए, कंजूसी नहीं करनी। सरकार आप फिर दाएं बाएं क्यों देखते हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए ना, बिस्मिल्लाह। मेरा दिल करता मैं झोली चौक के दुआ लवा, हौली आखना जुमला दुआ मिंबर तक आए। सरकार फरमाया जाबिर पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूं, तूने सैयदा का वास्ता दे के मंगवाया ना। जी सरकार फिर खाते क्यों नहीं? फरमाया याद रख, जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए। सदके बादशाह आपको सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी, जो मेरे भाई करीब बैठे हैं जी बिस्मिल्लाह करा, मलंगो मालिक आपको सलामत रखे जी। सदके जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मुस्तफा कैसे खाए। एक बात तो बताइए सियालकोट वालों, मुझ जैसा 2 टके का जाहिल इंसान बात समझ गया, जाबर नहीं समझा होगा, समझ गया ना? जंप लेके उठा, नाराए तकबीर। ये अरब में खुशी की अलामत थी। जैसे आप खुश होकर नारे हैदरी लगाते हैं ना, अरब आके नाराए तकबीर। बीवी किचन में खाना बना रही थी, खिड़की खोल कहती है मैं मानती हूं कायनात की सबसे बड़ी खुशी तेरे वेड़े में आई है, नो डाउट नो डिबेट, पर तुझे पता है ना माँ के अंदर क्या चल रहा है? मेरी ममता पे कौन से खंजर चल रहे हैं? मेरे तो 2 ही थे, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मेरे 2 ही थे, आंखों पे कंट्रोल, मेरे 2 ही थे, दोनों मारे गए, मेरी गोद उजड़ गई, मेरा जहान अंधेरा हो गया, मेरी सारी दुनिया काली हो गई, मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मैं मानती हूँ सैयद आए हैं, खुशी बड़ी है, लेकिन जहान उजड़ गया। और कुरान की अजमत की कसम, ना मैंने कभी कहा है कि हलाली हलाली बोलो, हरामी हरामी चुप रहो। यहाँ आता ही वो है जिसकी माँ पाकीज़ा है, ना मैं गालियां देता हूँ, मैं तहजीब वाला पढ़ता हूँ। मेहरबानी कीजिए, तरले वाला बनता हूँ, हक बने, कंजूसी नहीं करनी। फेफड़े की आखिरी तय से तेरी आवाज मिंबर तक आनी चाहिए, ताकि दाएं हाथ वाला फरिश्ता कहे कि सैयदा के जिक्र में बोलने वाले आबाद रहे, दुआ दिए बगैर यहां न जाए। का क्या कहा? दोनों मरे हैं। कहा का खबरदार, अब ना कहना अंदर दोनों लाशें हैं, कुंडी खोल, कपड़ा हटा और इतना जाके कह दे उठो, तुम्हें वो बुला रहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। भाई अगले पिछले मिल के बाजू बुलंद करके पंजा खोल के 45 लाख नाराए हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। आप थोड़ा थोड़ा आवाज दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि मेरे मोहतरम सामीन जिक्र के नशे में हैं या पुत्र से बोर हो गए हैं? स्वाद आ रहा है जी, जिक्र पाक का मजा आ रहा है जी, क्योंकि जिक्र होती हुआ जिसका लुत्फ आए जी।
ان کے ذکر میں لطف واجب ہے کیونکہ ان کا ذکر اللہ کا لطف ہے. اچھا میں سیابی پڑھ رہا ہوں نا. کافر قوم صحابہ کو نہیں مانتے. میں ایک صحابی کا نام لیتا ہوں, شیعہ اور سید ترلے اوکھے ہو کے پاویں بولو تو اچھا بولیا جی کیونکہ کیمرہ لگا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ صحابہ کو سنتے کیسے ہیں. پڑھا جملہ یہ میں نے جابر کا پڑھا, ابھی یہاں رکا ہوں, پڑھا. تجھے بتاؤں شیعہ صحابی پڑھتے کیسے ہیں, سنتے کیسے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے. کی سنے آجے اللہ جانے کی سنے آجے صدقے جاواں حیدری. اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. حدیث تیری کتاب سے نہ ہو قتل معاف, کتاب ہلکی ہو قتل معاف. بھائی میں لائیو جا رہا ہے بھائی, مذاق تھوڑی آج کے دور میں پڑھنا, کہیں بات بندہ مکر سکتا ہے. جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے. آپ کو پتا ہے ذاکر سر لگا کے آپ کو متاثر کرتے ہیں نا, میں سانس توڑ کے متاثر کرنے لگا ہوں. یہ میرے ٹوٹے سادی سمجھ آئے, ٹوٹے سادی واجب ہے تجھ پہ بولنا. اگلا فکرہ پڑھو. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں آسمان نے سایہ کیا نہیں, زمین نے اٹھایا نہیں, ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. 60 اٹھنے لگا, 60 اٹھنے لگا. اس کا مطلب ہے صحابہ میں اصلی صدیق ابو ذر ہے. پتہ نہیں کی سنا ہے جی. بادشاہ آپ کو سلام جی صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. صحابہ میں صدیق ابو صدیق اکبر. صحابہ میں رب کعبہ کی قسم میں اپنے بھائیوں کی 80 کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ آسمان نے سایہ کیا نہیں, زمین نے اٹھایا نہیں, ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابھی میں لاشوں کے اوپر کپڑا ہٹانے پہ رکا ہوں, جملہ سن لیجئے, تحفہ ہے, دوسرا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. میں نے 4-5 کا وعدہ کیا تھا, جلدی تحفے لیجئے اور آپ کو سلام کروں. یہی ابو ذر بھاگتے ہوئے مسجد نبی میں آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پہ موجود تھے. صحابہ کرام کا مجمع تھا. آیا, آ کے ہاتھ چومے, پاؤں چومے اور چون کہتا یا رسول اللہ ذرا ان کو بتائیے آپ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. فرمایا میں محمد مصطفیٰ اصدق الصادقین, کائنات میں سب سے سچا میں محمد کہتا ہوں. آسمان نے سایہ کیا نہیں, زمین نے اٹھایا نہیں, ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. کہا یا رسول اللہ پھر ان کو بتا مجھے تیری نبوت اور رسالت کی قسم, میں ابھی ابھی گلی سے گزرا تھا, زہرا کے گھر میں چکی چل رہی تھی مگر چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. سرکار میں وہ میکائیل تھا جو کائنات کو رزق دینے کے بعد اپنا رزق لینے میری زہرا کی چکی پہ آتا ہے. اور مولوی ہمیں کافر کہتا ہے, رکھ سر پہ قرآن اور شیعوں کے 2 ٹکے کے نوکر کا جواب دے. وہ میکائیل علیہ السلام ہے, وہ جس بطول کا نوکر علیہ السلام ہو اس کا شوہر رضی اللہ کیسے ہے. نعرہ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی مہربانی. سرکار ابھی ناراض تو نہیں ہیں؟ اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ. ادھر دیکھو ذرا پتر لو. دونوں بچے اٹھے, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں اماں, یہاں بچے, وہاں سید. ایک بات کا جواب دو, نتیجہ دوں, سلام کروں, آپ نے راہ لو. فروع دین افضل ہے کہ اصول دین؟ آپ نے صحیح کہا, چونکہ عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز قبول ہے, عقیدہ صحیح ہوگا تو روزہ قبول ہے,
عقیدہ صحیح ہوگا تو حج قبول ہے. عقیدہ کہتے ہیں اصول دین کو. ابھی تک جو میں نے 18-20 منٹ قصیدہ پڑھا، بابا اکمل شاہ جی جتنے سادات ہیں آپ کی جوتیوں کا نوکر ہوں، مومنین، یہ فروع دین تھا. اب میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں آخری اصول دین کا. جواب دے کے تو آپ بھی پھنس گئے ہو کہ فروع دین سے اصول دین، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے 18 منٹوں میں جس حلالی نے اتنی داد دی ہے اب اس پہ واجب ہے اتنی دے، چونکہ جواب آپ نے خود دیا ہے. ادھر دیکھا جائے اور فقرہ اس قابل نہ ہو، اٹھو یہاں سے پکڑو دیوار کے پار پھینک دو. اگر فقرہ اس لائق ہو پھر کنجوسی کرنا شیعوں کا کام نہیں ہے، سخی علی کے ماننے والے ہیں، کنجوسی نہیں کرنی ہے. اٹھو، تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. دونوں بچے اٹھے، لبیک 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 یا رسول اللہ. اماں سید، اماں سید، اماں سید. وے میرے پترو، میں تہاڈی ماں سارے بولنا ہویا کی جے. رضوان بھائی شاہ جی کہا اماں، ملک صاحب کہا اماں. تیرے اماں ہونے کی قسم، جہاں ہم مر کے گئے تھے وہاں بھی یہی بیٹھے تھے. یار جس کا عقیدہ ملتا ہے اس کے ہاتھ دونوں نا، ایک نہیں بھائی، دونوں ہاتھ، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے. حیدری میں صدقے جاواں، میں بسم اللہ کرا. بابا جی مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. صدقے جاواں. اماں اب میں آپ کی دانت کاٹ رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے، میں اپنے بھائی کو ممبر دوں. اماں، اماں جہاں ہم مار کے گئے تھے وہاں بھی یہی بیٹھے تھے. اماں مرنے کے بعد پتا چلتا ہے یہاں کے بادشاہ بھی یہی ہیں. ہائے میں صدقے جاواں. آپ کا قصور نہیں ہے، میں سا ہی نہیں لین دیندا. آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں لیکن آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ میں منٹ بعد آپ کو زحمت دے رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی مہربانی، بابا جی اللہ آپ کے دونوں ہاتھ سلامت رکھے. یہ آج کے دور کے مطابق خطابت وہ اسی طرح ہوگی کہ جلدی جلدی ہدیہ آپ کو دینے پڑیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جناب بلال نے، جابر نے یہاں پکڑا، ایک دوسرے کو یہاں سیدھا چلتا ہوا پاک رسول کی بارگاہ میں. بلا کشمیر میں نبی نہیں دیکھا. جابر خوش ہیں؟ کہا بادشاہ جی جب سے پاک سید کی پاک جوتی میرے ویڑے میں آئی ہے نا، خوشیوں کو تو ڈھیر ہے، انبار ہے. جس نے پوری 20 منٹ کی مجلس سنی ہے وہ بولے جو ابھی آیا ہے اس پہ گلہ نہیں ہے، اگر نہ بولے گلہ نہیں. جو شروع سے بیٹھا اسے بولنا واجب ہے. کیا سرکار نے جابر جی سید کا ایک بات تو بتا، جی لجپال مرشد یہ بتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. کہا بادشاہ جی سلان کے شریف کی زبان میں، بادشاہ جی آ میرا وڈا جے تے آ میرا. ہن سارے بولنا ہے. فرمایا اب سوچ کے بتا یہ کون ہے اور یہ کون ہے. ہائے ہائے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں. کہا بادشاہ جی یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے اور یہ آپ کا چھوٹا بیٹا. یہ بادشاہ حسن ہے، یہ بادشاہ. وعدہ یاد ہے اپنے پتر کا کہ میں نے کہاں تک لے کے جانا آپ کو. منزل آ گئی، سلام کر کے جا رہا ہوں. کہا جابر جی سید غور سے سن. جی بادشاہ. فرمایا یہ میرا حسن ہے نا، جی یہ جوان ہوگا. جی بادشاہ میرا حسین بھی جوان ہوگا. اچھا بادشاہ میرے حسن کی شادی ہوگی. جی بادشاہ میرے حسین کی بھی شادی ہوگی. جی بادشاہ اللہ میرے حسن کو بیٹی دے گا، نام فاطمہ ہوگا. جی بادشاہ اللہ میرے حسین کو بیٹا دے گا، نام علی ہوگا، لوگ اسے سجاد کہیں گے. اچھا پھر ادھر سے حسن کی فاطمہ بڑی ہوگی. جی بادشاہ ادھر سے حسین کا علی زین العابدین بڑا ہوگا. جی بادشاہ عقیدہ رلیتے کنجوسی نہیں کرنی. اللہ میرے بیڑے میں پھر سے علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا. ہائے ہائے. بادشاہ جسے پتا ہے میں 5واں امام پڑھ رہا ہوں، جسے پتا ہے میں آج 5ویں امام کا جشن پاک ہے، آج ان کی آمد پاک ہے، جو پاک مولا کی آمد کی مبارک بعد حسین کی اماں کو دینے آیا ہے وہ کنجوسی نہ کرے. اچھا بادشاہ اللہ پھر سے میرے بیڑے میں دوبارہ علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا. جی بادشاہ پھر اللہ انہیں ایک بیٹا دے گا. جی بادشاہ اس کا نام محمد ہے، عرش پہ باقر لکھا ہے، علم کا سمندر ہوگا اور وہ باقر جوان ہو کے بازار میں آئے گا اور جابر تجھے ملے گا. تجھے جسے پتا ہے آج تاریخ کون سی ہے کنجوسی نہ کرے. جابر متھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے میرا سلام کہنا کہ نانا تجھے شاہ جی سلام کہتا تھا. سارے بولے رضوان بھائی اور کہا جابر جب تو اسے محمد کا سلام پہنچائے گا نا تیرا ہاتھ کانپے گا اور تو اپنے آپ سے کہے گا او میں مر جاواں
پہلا بھی محمد تھا آخری بھی محمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرا محترم مجمع تھک تو نہیں گیا؟ 2 منٹ کی اور اجازت ہے بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. میں آج سے 4-5 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو جیسے رضوان میں بیٹھے ہیں, جیڑا پیچھے ہوندا سی وہی پڑ جاندا سی. وہ پھر جدوں میں اٹھا تو اگے 7 بندے رہ گئے, ایک ساؤنڈ والا, ایک کیمرہ, ایک میں تے 4 مجمع. یہ پھر بانی آخیا اگوں اینوں تے میں بھی آخیا اگوں میں بھی. یہ معاہدہ پکا ہویا سی. پھر ہوا ایسے کہ ملک مدر صاحب ہیں فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے مارچ کے بانی, تو ان کے حکم پہ پھر مجھے آنا پڑا. لیکن آج تو سنیا انجے نوکر جم جم آئے گا ہوتے اتنا اچھا. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. جو جی بسم اللہ کرا صدقے جاؤں جی مہربانی. یہ آپ میرا کمال نہیں, قرآن کی قسم آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, سادات کی برکت کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے جی. لو جی ایک جملہ سنیے. اور میں اچھا اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ جب میں کھڑا تھا نا تو رضوان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھ لیں بھائی سے پوچھ لیں, ایسا ہی ہوا تھا, بالکل سیم ایسے ہوا تھا. لو جی مالک آپ کو سلامت رکھے. لفظ سنیے اور اپنے پتر کو یاد دیجیے. کیا کہا جی؟ تو جب اسے دیکھے گا نا تو تو کہے گا پہلا بھی محمد ہے آخری محمد. وہ ہو بہو مجھ جیسا ہوگا, اس کی شکل مجھ جیسی, اس کی عقل مجھ جیسی, اس کی گفتار مجھ جیسی, حتیٰ کہ اس کے بدن کی خوشبو بھی. ایک مرتبہ آواز ایسی روکیں اپنی کہ آپ کے پاکیزہ سانسوں, کیونکہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو سانسوں کے اندر ملائکہ کی خوشبو آتی ہے, اس لیے پاکیزہ سانسوں کی آواز منبر تک بھیجیں آخری منٹ, تاکہ میں آرام سے فکرہ آپ کے پاک دلوں پہ لکھوں. اس دل پہ جس کے اندر علی رہتا ہے میں فکرہ لکھوں. خاموشی ایسی کہ سانسوں کی آواز منبر تک آئے. اے جابریوں کا ہیں بادشاہ جی, لاجپال بادشاہ, ابھی حسن بچہ ہے, حسین بچہ ہے, یہ بڑے ہوں گے, ہاں پھر ان کے بچے ہوں گے جی, وہ بڑے ہوں گے جی, پھر ان کی شادی ہوگی جی, پھر ان کا بیٹا آئے گا جی, پھر وہ بڑا ہو کے بازار میں. میرے لاجپال بادشاہ میری زندگی اتنی لمبی کر دی. میرے پاک سید پاک مرشد پاک, ابھی تو آپ کے نواسے بچے ہیں ظاہراً, اور وہ جو 5واں بادشاہ ہے وہ حسین کا پوتا ہے, حسن پاک کا نواسا ہے. آپ کو پتا ہے کہ باقی کسی بھی امام کی ماں سید زادی نہیں ہے, صرف 2 ایسی شخصیتیں ہیں جن کی ماں سید زادی ہے. ایک آپ کے حسنین کریمین شریف ہیں, ان کی والدہ گرامی سید زادی, اور ایک مولا باقر ہیں جن کی پاک والدہ مولا حسن کی بیٹی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور یارا ایسا سید ہوگا تو بیٹا جعفر ہوگا نا. صدقے جاواں جس کے نام کے صدقے میں آپ کی فقہ کا نام ہے. میں بسم اللہ سارے حیدری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. میں نے فقرہ نہیں پڑھنا تھا, نہ گھر سے سوچ کے آیا ہوں. ہونے ذہن چاہیا کہ اے آخ دیاں, اور میں نے کبھی نہیں کہا. میری جا کے نیٹ پہ ہزاروں مجلسیں سن لیجئے, کبھی آپ کو یہ فقرہ نہیں ملے گا. اگر آنکھ ہوتے پڑھ دیں. کتاب کا نام انوار النجف فی اسرار المصحف, علامہ حسین بگجاڑا تفسیر قرآن ہے. اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 56 پہ 56 پہ یہ فقرہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. پتہ ہے فقرہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کی استادی شاگردی کا چکر قرآن میں ہے, اور جناب خضر نے کہا تھا کہ موسیٰ تو انہیں جوگا نہیں کہ میری شاگردی کر سکے. موسیٰ سمجھتے تھے میں عالم زیادہ ہوں, خضر سمجھتے تھے میں عالم زیادہ ہوں. دریا کے کنارے تیرا 5واں مولا کھڑا ہے. کسی نے پوچھا مولا آپ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ و خضر؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, خضر سوال کرے اسے جواب دوں, موسیٰ سوال کرے اسے جواب دوں, اور میں سوال کروں, اگر مل کے دونوں جواب دے جائیں علی دادا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہائے ہائے بادشاہ آپ کو اسے کہتا ہے پاک علوم. ہاتھ بھائی مل کے پوری بادشاہ آپ کو. اس وجہ سے سلانکی والو اس پاک سید کا لقب ہے باقر العلوم. لو جی مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا بادشاہ جی اتنا بادشاہ. لو جی لفظ آخری, کیونکہ 2 شخصیات
پڑھنے والے تشریف لے آئی ہیں، کمیسا بھی آگے، ان کی آمد پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ لو جی اسی لفظ میں اللہم صلی علی محمد۔ کب بادشاہ اتنی زندگی بڑھا دی؟ ابھی آپ کے بیٹے خود ظاہراً بچے ہیں، ان کے بچے پھر ان کا بیٹا، اور وہ بھی جوان ہو کے۔ فرمایا پہچان، لفظ ہولی، ٹھیک آرام سے، حروف وزنی، آپ کی داد بتائیے کتنے وزنی ہیں؟ سرکار میں جابر پہچان، میں کریمہ زہرا کا کریم بابا ہوں، تو مجھ سید کی عقیدت پہ 2 بچوں کی موت پہ صبر کے سانس لیتا رہا، میں تیرے سال بڑھاتا رہا۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن سے شروع ہوئے تھے، قرآن کی اسی آیت میں ختم کرنے لگا ہوں جو بھائی شروع سے موجود ہے 20-25 منٹ پہلے سے، حالانکہ مجھے 40 منٹ کہا گیا تھا، جو 20-25 منٹ پہلے سے بھائی موجود ہے اس پہ واجب ہے استقبال قرآن اور اختتام قرآن پہ ضرور بولے۔ واسطہ اسے مولا باقر کی نالین کا ہے، کنجوسی نہ کرے۔ جناب باقر خوش ہو گئے، وہی بندہ جس نے کہا تھا کہ جناب رسول کو گھر میں کیوں بلواتا ہے، وہی سامنے آیا اور آ کہتا ہے آؤ جی ہوں خوش تھی ہونا نا، پتر بھی مل گئے اور عمر بھی لمبی ہو گئی، پتر بھی مل گئے، عمر بھی لمبی ہو گئی، پتر بھی مل گئے، عمر بھی لمبی ہو گئی، بیٹے بھی مل گئے، زندگی بڑی ہو گئی، اب تو خوش ہونا حق بنتا ہے۔ جناب جابر کہتا ہے تجھے کس نے کہا کہ میں زندگی بڑھانے پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں؟ کہا پھر خوش کیوں ہے؟ کہا خوش اس لیے ہوں پہلے میری زندگی انسانی زندگی تھی، اب میری زندگی قرآنی زندگی ہے۔ کہا قرآنی کیسے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، محمد جو دے اسے لے لا۔ نعرہ میں صدقے حیدری، اور میرا نبی جس سے روکے اسے، یہ ہے فرمان قرآن، میرا نبی جو دے اسے۔ کلمہ طیبہ کی قسم، محمد نے روکا تھا میرے بعد میری بیٹیوں کو نہ مارنا۔ ایسی 2 نایاب شخصیات جو پاکستان میں مصائب کے پہاڑ ہیں، قبلہ کعبہ قمی صاحب اور قبلہ بھائی رضوان عباس، صرف نماز مکمل کرنے کے لیے حکم تھا، اس لیے ورنہ میں چھوڑ دیتا، فضائل ہو گیا، پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف 2 منٹ تاکہ آپ کی ہائی نکلے، نماز تمام ہو جائے۔ پچھلے سال نا، یہ جو جنوری فروری ہے نا، ابھی پچھلے سال کرونا سے پہلے میں عمرے پہ گیا تھا، اور میں نے وہاں جا کے ایک سوال کیا تھا روضہ رسول کے سامنے۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو لے جائے۔ سوال میں نے کیا تھا تو وہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ وہ سوال اس طرح ہے، مثلا سلانکے کا کوئی سید ہو، اس کا ایک دوست ہو سائیکل پہ پھیری لگانے والا، سید 20 سال کے لیے انگلینڈ چلا جائے، وہاں خط کے ذریعے بتایا جائے کہ تیرے دوست کی جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کسی نے مار دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں بابا جی فوت ہو گئی۔ 20 سال کے بعد وہ سید واپس آئے، اسی پھیری والے سے ملے اور اسے کہے میرے گلے لگ جا، میں جب وہاں تھا تو اطلاع آئی تھی کہ تیری جوان بیٹی دنیا سے گئی ہے۔ یار میں سید ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں تیری بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھوں۔ قرآن دی قسم اکمل شاہ سید بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے کہ وہ امتی پھیری والا سید کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے آنکھوں پہ لگائے گا اور کہے گا آئیے شاہ جی میں آپ کو قبر پہ لے جاؤں۔ 1000 قبروں والے قبرستان میں لے جا کے وہ اشارہ کر کے کہے گا یار سید زادہ یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ میں نے یہی پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی قبر تو یہ ہے، یہ بتائیے زہرا کی قبر کہاں ہے؟ میں بسم اللہ، جب پھیری والے کو پتا ہے، آپ بھی بتائیے نا کہ آپ کی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ آپ کو پتا ہے جالی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جالی پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سورہ حجرات کی آیت لکھی ہے کیا، جس کا موٹا مفہوم عالم دین کی موجودگی میں آپ کو بتا رہا ہوں، موٹا مفہوم یہ ہے خبردار مصطفیٰ کے قریب اونچا بولنا حرام ہے۔ وہاں میں نے سوال کیا، اب مجھ سے پوچھئے زیگا مجتبی تیری اتنی جرت کہ تو وہاں سوال کرے؟ سوال کیوں کیا تھا؟ چونکہ میں نے مقتل کی کتاب میں دیکھا ہے
वहाँ लिखा है कि आप टेलीविज़न पे अजान सुनते हैं ना, मकाम महमूद वाली, मकाम महमूदा सुनते हैं ना, पता है वो क्या? उसके बारे में लिखा है मकाम महमूद पे खड़े हो, इतना कमाल का मजमा, वजाहत की जरूरत नहीं, आपकी हाय निकल आएगी। वहां खड़े हो के अमामा उतार के खाक सर में डाल के अर्श में हाथ डाल के मुस्तफ़ा पूछेंगे, मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा मजलूम कौन है? मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। यार परवरदिगार मुझसे बड़ा मजलूम कौन है? मैंने आधा आधा फिक्रा पढ़ना है, क्योंकि मुफस्सर तारीख़ करबला 2 हस्तियां पीछे हैं जो आपको एक एक लफ्ज़ पे घंटे घंटे के मेले सुना सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि खतीब हूं, मैं आधा फिक्रा पढ़ूंगा, आधा आपने हाय से पूरा करना है। मालिक मुझसे बड़ा मजलूम कौन है? मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी बेटी लावारिस थी। इतने में मुस्तफ़ा हटेंगे, पाक मुर्तज़ा आएंगे, मैं फिक्रा पूरा नहीं जो पढ़ना, हाय आप ही करनी जे। अली आगे बढ़ के रसूल के कदम चूम के अर्श पे हाथ डाल के, मेरे मालिक कोई शक नहीं तेरा हबीब बड़ा मजलूम है, हाय आप करे जे, लेकिन मेरे मालिक मोहम्मद की बेटी थी तो उनके शहर में ना, मुझे देख मेरी कोई बेटी को बाजार खा गया, मेरी कोई बेटी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। 1 मिनट और पढ़ना है और आपको सलाम करके जा रहा हूं जी। कितने सैयदों ने बात की? पहले सैयद ने क्या कहा? मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी बेटी लावारिस थी। दूसरा सैयद क्या कहता है? मेरे मालिक तेरे हबीब की बेटी है तो उनके शहर में, मेरी कोई बेटी भी मेरे वतन पे। 2 सैयद बात करके हटेंगे, एक तीसरा सैयद आगे बढ़ेगा और ये सैयद ऐसा जुमला कहेगा अर्श भी हिलेगा, मोहम्मद मातम करेंगे, खैबर शिकन बहादुर अली सीने पे हाथ मार के चीखे मार के रोएगा। पता है ये सैयद क्या कहेगा? आप ही समझ लीजिए ये कौन सा सैयद है। ये सैयद आगे बढ़ गएंगे, मेरे मालिक कोई शक नहीं मेरा नाना भी मजलूम है, मेरा बाबा भी मजलूम है, लेकिन मेरे मौला इंसाफ कर, इनकी बेटियां कब्र में तो आजाद है ना, और मैं वो मजलूम हूं अल्लाती तो फिर और जिसकी सकीना रस्सी और जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह। मैं मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। आधा फिक्रा पढ़ के मैं सलाम करके जा रहा हूं। इसी तेरे मौला की खातिर मैंने ये 1.5 मिनट मसाइब पढ़ा, इसी मौला की खातिर। तेरे 5वें मौला से पूछा गया, मौला जिसकी आज आमद है, पूछा गया मौला क्या ये बात सच है कि आपकी फूफी सकीना कड़ियों समेत दफन है? मेरे मौला रो, जी बाबा जी, जी बाबा जी, अपने काम करने रो जी। मेरे मौला रो कहते हैं हाँ सच है। कहा मौला ये भी सच है कि आपकी फूफी को आपके बाबा सज्जाद ने अपने हाथों से दफनाया था? फरमाया हाँ ये भी सच है। जब मैं पहुंचा था, मैंने सामने मस्जिद में नमाज पढ़ी है और यहाँ पे जनाब पीर सैयद इकबाल शाह थे, वो मसाइब पढ़ रहे थे इसी पाक बीबी का। वो फिक्रा मैंने आके सुना है, उसी पे छोड़ के जा रहा हूँ जी, तवज्जो रखिएगा। कहा मौला सच है? फरमाया हाँ। कहा मौला जब आपके बाबा ने अपनी बहन को दफनाया, कड़ियां नहीं खोली, क्या हुकूमत की तरफ से मना था? इमाम फरमाया नहीं कोई मना नहीं था। रो के कहता मौला फिर असल बताइए वजह क्या थी? वजह मैं दस लगा जी, सारे एक बार हाय जरूर करनी है। इमाम ने अमामा उतारा, मातम करके कहते हैं वजह ये थी भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी फूफी के गोश्त में पेवस्त हो गई थी। मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी, मेरी फूफी का गोश्त भी कट कट के जमीन पे गिरता था। अभी मैंने क्या कहा? पीर इकबाल शाह जी कहते हैं कटी हुई गर्दन ली और कहा बाबा पहले मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तू मेरे सीने पे सो। भाई रिजवान कुम्मी साहब से लेकर गल्लू साहब तक हर जाकिर तेरे डर से पड़ता है कि जिंदान में बाबा की हालत ऐसी थी कि सकीना कटी गर्दन देख के मर गई। अल्लाह कुरान मिंबर पे मैं तेरी तारीख का तालिब इल्म हूं, मेरे सर पे खोल के कुरान रख। आप सोच जो बच्ची 13 ज़रबे देख के ना मरी, खाली गर्दन देख के कैसे मर गई? असल बात यह थी बाजार में असगर की बहन को मारा बड़ा गया था, इतना मारा गया था सकीना को, खुदा की कसम जिंदान में पहुंचते पहुंचते बीबी दम तोड़ गई थी। कितना मारा गया और कितनी दुखी थी ये सैयदा दी। आखिरी फिक्रा मिन्नत समझ के, एक बार सांस लीजिए, मिन्नत समझ के मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं, हर हलाली इस तरह हाय करे कि जनाबे बाकर की आज आमद है, आप यहां से कोई भी दुआ लिए बगाना जाए, हर बंदे ने हाय करनी है। फिक्रा मैं कहता हूं और आपको सलाम कहता हूं। इतनी दुखी थी पाक सकीना के दरबारे यजीद में बीबी खड़ी थी और रस्सी कुछ ज्यादा तंग थी। और मैं बिस्मिल्लाह करा इसी जुमले पे छोड़ रहा हूं जी। सैयद दादा यूं पाक बीबी एक तरफ देखे जा रही है, कहां?
جہاں سامنے یزید کی 4 سال کی بیٹی کھڑی تھی، وہ قریب آئی. آپ کو پتا ہے کہ یزید کی زوجہ اور یزید کی بیٹی شیعہ ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ زندگی رہی تو میں آپ کو پوری کہانی بتاؤں گا کہ یہ کیسے شیعہ ہوئیں. حسین نے بچپن میں کیا کرم کیا تھا. یہ پھر صحیح ذاکرین بیٹھے ہیں، ایک لفظ بھی میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا تاکہ میں جلدی چھوڑ جاؤں. دونوں شیعہ تھیں. وہ بچی قریب آئی اور قریب آ کہتی ہے چھوٹی قیدن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی ہے، مجھے بتائے گی وجہ کیا ہے؟ جنہ ماں دی چولی جو مہیلے سنی ہے نا او ہائے کرے جے. بی بی رو کہتی ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہی، یہ جو نے دور پہنے ہیں یہ میرے ہیں، یہ جو تیرے کانوں میں دور ہے نا یہ تیرے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں. وہ حیران ہو کہتی ہیں چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی، تو قیدن تیرے دور میں پہنوں گی؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے تو سچے باپ کی بیٹی ہے. میں شک نہیں کرتی، دل نہیں مان رہا. علامت بتائے گی؟ ترلے منت والا بندہ ہوں، فضائل بھی محنت کرتا ہوں، مصائب میں بھی. حق بنے تو ہائے کھینچی گا. بی بی رو کہتے کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے اگر یہ در تیرے ہیں تو نشانی دے. تیانا بندہ ہائے ضرور کرے. بی بی رو کہتی ہے اس سے بڑی نشانی نہیں، اتار کے دیکھ، اگر خون ہوا تو میرے ہیں، اگر صاف ہوئے تو تیرے ہیں. یہ کہ یتیم سیدزادی کا خون ہے، یہ پانی سے بھی صاف نہیں ہو سکتا. وہ حیران ہو کہتے اچھا چھوٹی قیدن میں ابھی جی بسم اللہ کرا میں ابھی اتار کے دوں؟ بی بی کہتے نہیں، ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چیز چلی جائے پھر ہم واپس نہیں لیتے. اے چھٹ لگا جی ایتھوں پھڑ کے نا. یزید کی بچی کہتی ہے چھوٹی قیدن ایک بات تو بتا، تیرے بابا زندہ ہیں؟ فرمایا مارا گیا. تیرے بھائی؟ فرمایا ایک کے سوا مارے گئے. تیرا کوئی چچا بھی تھا؟ فرمایا جیسا میرا چچا تھا کائنات میں ایسا چچا کسی کا نہیں ہے. ایک مرتبہ میں پرسہ دیتا ہوں، اگلی ہائے کر کے آپ پرسہ دیں گے. ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ، ہائے سیدادی. وہ رو کے کہتی ہے اچھا اچھا چھوٹی قیدن میں سمجھ گئی، تو اس لیے دور واپس نہیں لیتی. نہ تیرا بابا رہا، نہ تیرے بھائی رہے، نہ تیرا چچا رہا، اب دور پہن کے کیا کرے گی؟ اور بندہ بہن بیٹی والا بیٹھا ہو سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین نہ کہے، یہ ہو نہیں سکتا. بی بی رو کہتے نہیں یہ وجہ نہیں ہے، دین کے لیے قتل ہونا میرے باپ دادا کی سنت ہے. کافر بتا دور پہنتی کیوں نہیں؟ سکینہ رو کہتی اصل بات یہ ہے اب دور پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی اور میری کنڈلیاں بند تھی اور ظالم نے ایسے کھینچا اور میرے کان پھٹ گئے. حضرات مومنین 7 مارچ بامقام ہرپال مجلس ادا ہو رہی ہے، جس میں قاضی وسیم عباس جناب ناصر نوتک صاحب، جناب رضوان صاحب اور دیگر علماء کرام و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اور 21 مارچ بامقام راجہ ہرپال جس میں رضوان